جنت کے پتے۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو۔ اچھا، اسے تنبیہ کرنا یاد آیا۔ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بڑھا تو وہ ایک دم شاخ سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ تم برا مانو گی۔ سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پر سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا لیا۔ تمہیں پتہ ہے، عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا عکس جلملا رہا تھا۔ اس عکس پہ تہتا پتا اس کی سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آئے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپرز پہ بنے تھے۔ بہارے، اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی۔ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آگے آیا، بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کے بہارے نے اسے نہیں روکا۔ وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتہ تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان جیتے تھے، تو پھر بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئے۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی ملک چلے جائیں گے، جہاں نہ پاشا بے ہو اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منی اور ہمنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفر کی بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ، اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراک طے کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی۔ اندر سیاہ مخمل پہ
وہ نازک نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادلار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراق کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے اپنے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا، میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ باسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے۔ اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی، مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے اسے اٹھایا، اس کے ہک کو الٹا پلٹا کر دیکھا، پھر حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک آخری کنڈی کے بجائے کلائی کے گھیر کے برابر ایک کنڈی میں ڈال دیا، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی، جیسے بریسلیٹ کی لٹکتی ہے۔ اب یہ تمہارا ہو گیا، وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا، زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ عین سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا، تم نے پھر سیپ ڈھونڈے؟ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی، مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی دیکھی، اوپر تیسری انگلی میں پلانٹینیم بینڈ تھا۔ وہ دونوں بلا واسطہ یا بال واسطہ جہان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے، وہ ذرا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا، کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی، مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی، اپنی بہن کے پاس۔ تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں۔ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس دن کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں کیمیا انداز میں ہاتھ سے کان کو چھوتے ہوئے چچ چچ کی آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں، بہارے ذرا سی اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے اگر سنا ہو تو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بجائے جہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوں کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب ایک ایک کو خداحافظ کہنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بھی یقین کھوکھلا وعدہ کرنا، سب بہت اداس کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تو تھا۔ کبھی جو وہ سود و زیاد کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید بھاری نکلے گا۔ جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پہ سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلی احاطے کو دیکھتی رہی تھی، شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوئی ہوتی ہے۔
सब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकता, और जो हम कहते हैं और सोचते हैं वो तो कभी नहीं होता। पहले हमने सोचा था कि हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे, मगर ये नहीं हो सका, और अब हम सोच रहे हैं कि हम कभी दोबारा मिल नहीं पाएंगे। तो हो सकता है ये भी ना हो। उसके हाथों में अपने छोटे छोटे हाथ दिए खड़ी बहारे इस बात पे चौंकी, फिर एक अनोखी सी चमक उसके चेहरे पे उमड़ आई। हाँ बहारे, हो सकता है ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी फ्लाइट के दौरान हम कई साल बाद अचानक से एक दूसरे से टकरा जाएं। ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन होता है। हाँ वाकई। मगर फिर उसका चेहरा ज़रा सा बुझा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम तो निकाब करती हो। अगर कुदरत ने कभी हमें किसी नामुमकिन कंडीशन में आमने सामने कर दिया तो वो पहचान भी करवा देगी। आपके बहारे खुलकर मुस्कुराई। बहुत देर बाद उसने बहारे के मासूम उदास चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखी थी। हया सुलेमान, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बारी बारी हया के दोनों रुखसार निकाब के ऊपर से चूमे, और फिर बहारे गुल चली गई। जिंदगी का एक बाब ठक से बंद हुआ। जहान की जाब का असूल था कि एक असाइनमेंट के लिए इन ताल्लुकात की ज़रूरत पड़े तो उनको फिर से बहाल किया जा सकता था। बस एक मुहिम सी उम्मीद थी, वो भी कि शायद फिर कभी वो चारों इकट्ठे हो सकें, मगर बहुत मुहिम सी, जैसे तेज़ आंधी में टिमटिमाती मोमबत्ती का शोला। खिड़की से छिन कर आती रोशनी किताब के सफ़ों पे पड़ रही थी जो उसने अपने सामने फैला रखी थी। वो अल्फाज पे निगाहें मरकूज़ किए हुए भी उनको नहीं पढ़ पा रही थी। जहन कहीं और था। दिल पर अजीब उदासी सी छाई हुई थी। जब तक हारे वापस न आ जाती वो यूं ही अफसरदा रहती। ये वो वजह थी जिससे वो खुद को बहला लेती कि हाँ, ये उदासी सिर्फ हारे की वजह से है। मगर वो जानती थी कि जब वो आ जाएगी तो भी ये अफसरदगी रहेगी। बस तब बहाना ख़त्म हो जाएगा। खिड़की की जाली से हवा का तेज़ झोंका आया तो किताब के सफ़े उसके हाथ में फड़फड़ा कर रह गए। उसकी ज़िंदगी का एक बाब भी किताब की इस सफ़े की माने था, जिसे किसी ने बेदर्दी से फाड़ दिया हो, यूं कि कोई निशान, जिल्द से लगा कागज़ का कोई टुकड़ा बाकी न रहा हो। आयशा गुल ने किताब बंद करके साइड पे रख दी। उसका दिल किसी शय के लिए नहीं चाह रहा था। ज़िंदगी का वो बाप अब्दुर्रहमान पाशा, एक अजनबी जो उनकी ज़िंदगियों में आया और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बन गया। वो कितना अच्छा और सुलझा हुआ, वेल मैनर्ड और नफासत पसंद आदमी था। उसकी हर चीज़ परफेक्ट थी। वो उसके साथ भी बहुत अच्छा था। जब उस्मान ने अपने बेटे का रिश्ता पाकिस्तान में तय कर दिया और सफ़ीर उनसे नाराज़ हो गया, तब भी अब्दुर्रहमान के कहने पे ही उसने बार बार सफ़ीर से इस मौजू पे बात की। अब्दुर्रहमान को जब भी कोई ख़ास काम होता तो वो उसके पास आया करता था, जैसे उस रात वो हया को लेकर आया था। उस रात तो वो उसे अब्दुर्रहमान लगा ही नहीं था। इतना रफ हुलिया, बेचैन, मुस्तरब, बिखरा बिखरा सा। मगर जब उस रात की सुबह हुई तो वो वही पुराना वाला अब्दुर्रहमान बन गया, बल्कि वो बन गया जो उस थप्पड़ के बाद बना था। अच्छी लड़कियां जल्दबाजी नहीं करती, मगर उससे हो गई थी। वो थप्पड़ उसके और अब्दुर्रहमान के दरमियान एक ऐसी सर्द दीवार बन गया था जिसे वो कभी टाप ना सकी। उसने आयशा को इस थप्पड़ के लिए कभी माफ़ नहीं किया था, और अब तो वो उससे बहुत दूर जा चुका था। बहारे, अन्ने और वो खुद, वो सब उसे भुला देंगे क्या? पाशा भी तो अपने कामों में मसरूफ़ सतई सा आदमी था, मगर अन्ने, उसने निगाह उठाकर देखा। कमरे के दूसरे कोने में अन्ने बैठी स्वेटर बुन रही थी। पिछले और उससे पिछले 2 सरमा में उन्होंने अब्दुर्रहमान के लिए स्वेटर बुने थे। इस दफ़ा भी वो अपनी रूटीन दोहरा रही थी। वो देखती थी कि किस तरह अन्ने फ़ोन की बेल, दरवाजे की दस्तक और हर आहट पे चौंकती। फिर अब्दुर्रहमान की खैर खबर ना पाकर अन्ने मायूसी से अपना काम करने लगती। क्या वो सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाएंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। मगर अभी उसे क्या करना है?